السلام علیکم۔ پسینے کے ساتھ سوڈیم کلورائڈ کا نکلنا نیچرل ہے۔ گرمیوں میں چونکہ پسینہ زیادہ آتا ہے تو سوڈیم کلورائڈ کی کمی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو پرانے لوگ اس کو بیک اپ کرنے کے لیے نمک کا استعمال زیادہ کرتے تھے۔ لسی میں نمک ڈال کے پیتے تھے، شکنجبیز بنا کے پیتے تھے۔ شکنجبیز بنانے کا جو طریقہ ہے کہ آدھا چمچہ نمک لے لیں، ایک لیمو لے لیں، ایک گلوکوز کا چمچہ لے لیں اور یوں تینوں کو مکس کر کے پی لیں۔ یہ کمبینیشن جو ہے سوڈیم کلورائڈ کی کمی کو پورا کرے گی، وٹامن سی کو پورا کرے گی، اور گلوکوز جو ہمارے باڈی میں گرمیوں میں کم ہو رہا ہے اس کو میک اپ کرے گی، وہ کرتی ہے۔ بہت اچھا کمبینیشن ہے یہ۔ اسی طریقے سے تربوز میں نمک ڈال کے لوگ استعمال کرتے تھے، اس سے ان کو سوڈیم کلورائڈ بھی ملتا تھا اور گلوکوز بھی ملتا تھا۔ جب سے بلڈ پریشر کا بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، ہمیں نمک سے ڈرا دیا گیا ہے۔ نمک کی کمی سے جو ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں اس کو وہ نہیں سمجھ پا رہے، اور پھر بھی بلڈ پریشر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ نمک ہی استعمال ختم کر دیں۔ اب نمک کی کمی کی وجہ سے آج کل نائٹ فال کی عام شکایت ہو رہی ہے، پیروں میں درد کی عام شکایت ہو رہی ہے، اختلاط ہونے کی عام شکایت ہو رہی ہے، نیند نہ آنے کی عام شکایت ہو رہی ہے، اور بھی ڈینگی فیور کی شکایت عام ہو رہی ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پرانے لوگ جو کرتے تھے ان کو اپنانا چاہیے۔ اس زمانے میں بیماریوں کی پرسنٹیج بھی کم تھی۔ میرا سب سے یہی کہنا ہے کہ جو ہمارے بڑے لوگ کرتے تھے ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنانا ہے دوبارہ، تاکہ ہماری جو نمک کی کمی سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں اس کی پرسنٹیج کم ہو سکیں۔ لبے کو انسولین بنانے کے لیے میٹھا چاہیے۔ لبا ڈبل کام کرتا ہے اگر وہ صحت مند ہوتا ہے۔ اس کو جتنا میٹھا لینا ہوتا ہے انسولین کے لیے وہ لے لیتا ہے، باقی میٹھے کو جلاتا ہے۔ پرانے لوگ لگتا یہ تھا کہ وہ میٹھا کھانے کے لیے شاید پیدا ہوئے ہیں۔ شہد پی رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، گڑ کھا رہے ہیں، شام کو جلیبی کھاتے تھے۔ جلیبی سے ان کی دو چیزیں پوری ہوتی تھی، ایک چکناٹ جو ہم کو چاہیے وہ پوری ہوتی تھی، دوسرا میٹھا ہمارے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میک اپ ہوتی تھی۔ اس کا مطلب میٹھا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر لبا صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو کم سے کم انسولین بنانے کے لیے میٹھا تو چاہیے۔ آم کا بھی یہی رول ہے کہ وہ لبے کو جو فاسد مادے ہوتے ہیں اس کو صاف کرتا ہے، میٹھے سے انسولین بنواتا ہے اور شوگر نارمل ہوتی ہے۔ ہم پھر یہی کہیں گے کہ پرانے لوگوں کی باتیں یاد کریں، اس طرز کو اپنائیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بہتری ہو، جو ہم اتنی بیماری میں گر گئے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ ریکوری آ سکے۔ ذیابیطس کی مناسبت سے جو مجھے پہلی کامیابی ہوئی وہ ہوئی 1998 میں، جو میرا کمبینیشن لوگوں کو بیماری سے کیور کر رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو بلسٹر پیک میں بنوایا، اس پہ سیمینار کیا، پھر بعد میں پتہ چلا
کہ وہ جو کامیابی تھی مصنوعی تھی، لیکن مجھے ایک روٹ مل گیا تھا جو میں یہ سمجھا کہ لبلبہ جو ہے وہ زیادہ تر خشکی سے، ڈرائینیس سے خراب ہو رہا ہے، اس کا نظام خراب ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو جب میٹھا ہی نہیں ملے گا تو وہ انسولین کہاں سے بنائے گا۔ تیسرا یہ کہ جو بخار کے فاسد مادے ہیں وہ گردے کو بھی خراب کر رہے ہیں، لبلبے کو بھی خراب کرتے ہیں، دل کو بھی خراب کرتے ہیں، وہاں پہ بلاکیج پیدا کر دیتے ہیں، دل کے والو بلاک کر دیتے ہیں۔ تو بخار بھی بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ہمارے پرانے لوگ اصلی گھی کھاتے تھے، مکھن کھاتے تھے، سرسوں کا تیل کھاتے تھے یا نیچرل تیل کا استعمال کرتے تھے کھانے میں۔ تو اس زمانے میں ڈرائینیس کی وجہ سے جو ہمارے آرگنز خراب ہو رہے تھے ان کی پرسنٹیج کم تھی۔ میں سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ ان باتوں کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے ہم اصلی گھی تو نہیں کھا سکتے تو کم سے کم بناسپتی گھی کھائیں، آئل کی جگہ سرسوں کا تیل بھی کھا سکتے ہیں، بنودے کا تیل بھی کھا سکتے ہیں، زیتون کا تیل بھی کھا سکتے ہیں، یا جو تلی کا تیل بھی کھا سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے۔ کوکنگ آئل کی جگہ نیچرل تیل کا استعمال کریں تاکہ جو خشکی کی وجہ سے ہمارے آرگنز خراب ہو رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، ان میں کمی واقع ہو۔ پرانے لوگ اپنے بچوں کو ایسے رسالے، کتابیں لا کے دیتے تھے کہ اس سے ان کو صحت کے متعلق معلومات رہیں۔ مثال کے طور پہ گھی کے خواص، دہی کے خواص، دودھ کے خواص، مکھن کے خواص، سبزیوں کے خواص، پھلوں کے خواص۔ اسی طریقے سے حکیم سعید صاحب کی ایک کتاب جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے 4 رطوبتیں ہیں: خون، سودا، صفرا، بلغم۔ وہ ایک کسی خاص تناسب سے ہر ایک کے وجود میں رہتی ہیں۔ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو ان کا توازن بگڑنے سے جو بخار ہوتا ہے وہ خود ایک دوا ہے۔ وہ توازن کو صحیح کرنے کے لیے ہی بخار ہوا ہے کہ پھر سے وہ رطوبتیں متوازن ہو جائیں۔ اس کا تدارک صرف پانی سے کرنا چاہیے اور کچھ نہیں کھانا چاہیے، بھوکے رہنا چاہیے۔ ہمارے بڑے، آپ کے بڑے پہلے بھوکے رہتے تھے، 1-2 وقت نہیں کھاتے تھے، 1-2 دن نہیں کھاتے تھے، صرف پانی پیتے تھے اور وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے تھے اور صحت مند رہتے تھے۔ ایک اور کتاب میں نے پڑھی، اس میں وہ بھی کسی ایک اچھے حکیم کی لکھی ہوئی تھی، نام مجھے یاد نہیں۔ اس میں انہوں نے اس انداز سے بیان کیا تھا کہ 4 چھوٹی بیماریاں ہیں، ان کو مت روکو، یہ بڑی بیماریوں کی روک ہیں: نزلہ، بخار، کھانسی، اسہال یعنی کہ دست۔ ان کو روکنے سے بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو بالکل وہ صحیح لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نزلے کا علاج کرتے ہیں تو وہ بگڑ کے سر کے درد اور دائمی نزلے کا سبب بن جاتا ہے علاج۔ اگر بخار کا علاج کرتے ہیں تو وہ بگڑ کر دائمی بخار بن جاتا ہے، مستقل رہنے لگتا ہے۔ اگر جن کو اسہال ہوں اور انٹاکس لے کے اس کو روک دیں، یعنی کہ فساد اندر رک جاتا ہے
وہ اندر بگاڑ پیدا کرتا رہتا ہے، تو وہ بھی ایک بیماریوں کا جڑ بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب پرانے لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے، اسی وجہ سے وہ بیماریاں بھی کم تھیں۔ کورونا جب آیا اس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ جو بخار ہوتا ہے اس میں مریض کو آئسولیٹڈ کر دینا چاہیے، اس میں ہی بہتری ہے۔ جب ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، بخار ہوتا تھا، نہ ہم کھیل سکتے تھے، نہ ہم اسکول جا سکتے تھے، پراپر بخار کا علاج ہوتا تھا۔ اگر کسی وجہ سے بخار بگڑ جاتا تھا تو پراپر ٹائیفائڈ کا علاج ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس طریقہ کار میں بیماریاں کم تھیں۔ جب ہمارے والد صاحب نے اپنی لائف گزار لی، ہم نے انہیں کو فالو کیا، ہمارے گھر میں بیماریوں کی پرسنٹیج اسی وجہ سے کم ہے۔ میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے کو اپنائیں، پرانی باتوں کو یاد کریں، پرانے اصولوں کو یاد کریں، اپنے بڑوں سے پوچھیں، پرانی کتابیں پڑھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں، یا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس پہ غور کریں۔ پرانے لوگ کھانے کے اصولوں کو سمجھتے تھے اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے۔ اگر روٹی ہے تو تصور میں ایک باؤل میں ڈالیں، سالن ڈالیں یا دال ڈالیں، جو بھی سالن ہے وہ ڈالیں، اور پانی اتنا ڈالیں کہ وہ ایک جان ہو جائے۔ یہی پانی آپ نے کھانے کے پہلے یا کھانے کے درمیان پینا ہے، یا آدھا پہلے پی لیں، آدھا درمیان میں پی لیں۔ کھانے کے بعد 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے تک پانی بالکل نہیں پینا۔ کچھ کتابوں میں 1.5 گھنٹہ لکھا ہے، کچھ کتابوں میں 2 گھنٹے لکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈائجیشن کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے، اور جو آپ نے کھایا ہے وہ آپ کے جسم کو لگے۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک ہنڈیا چولہے پہ چڑھا دیں، سبزی کی ہو، چاول کی ہو، یا کسی کی بھی ہو، ابھی وہ پکی رہی ہے کہ آپ نے پانی ڈال دیا یا وہ چیز ڈال دی جو پک رہی ہے، تو وہ ہنڈیا خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو ڈائجیشن کا عمل ہے ہمارا، کہ لوگوں نے کبھی کھانا کھایا، ابھی چائے پی لی، تھوڑی دیر کے بعد کوئی چیز کھا لی، یا تھوڑی دیر کے بعد کوئی پانی پی لیا، تو ڈائجیشن کا جو عمل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جو ہم نے کھایا ہے وہ پھر ہمارے جسم کو نہیں لگتا۔ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں، نگلتے ہیں۔ وہ کھانا کھانے کے بعد جو پانی پیتے ہیں تو ان کا پیٹ نکل آتا ہے، اور جو کھانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتے بالکل، تو ان کا نیچے کا جو دھڑ ہے وہ نکل آتا ہے، وہ پھیل جاتا ہے، وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اس پہ آپ لوگ غور کریے گا، میں نے اس پہ کافی تحقیق کی ہے، اور میں اس پہ بالکل 100% کنفرم ہوں کہ جو لوگ کھانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتے ان کے چوتڑ یا نیچے کا دھڑ پھیلتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اور جو کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں بیماریوں کا بھی اسباب پیدا کرتے ہیں، اور پیٹ بھی نکل آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ 7واں 8واں مہینہ ہے۔